السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، بر صغیر میں انگریز کے اقتدار کی تاریخ بہت طویل، جگر خراش اور لرزہ خیز ہے۔ ولی عہد اسی تاریخ کا ایک عکس ہے جسے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ میں سوچتا رہا کس واقعے پر قلم اٹھاؤں، کس مارکہ کی تفصیل سناؤں، کس جنگ کی کہانی لکھوں، کس ریاست کے غصب و نہب کی داستان رقم کروں۔ ہر واقعہ کمپنی کے سیاسی کردار پر حرف زنی کرتا اور ہر ریاست کا انہدام اس کی رباعی خصلت کی ایک نئی کہانی سناتا ہے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے سیاسی کردار کی ان صفات کو بیان کرنے کے لیے ضروری تھا میں 18ویں صدی کی پوری تاریخ لکھتا اور انگریز کے حصول اقتدار کی لرزہ خیز داستان شر و بست کے ساتھ بیان کرتا، مگر یہ کہانی کئی دفتر سیاہ کرنے کے بعد بھی ادھوری رہتی۔ آخر غور و فکر کے بعد میرے ذہن پر ایک مثالی ریاست کا تصور ابھرا جسے ہم 18ویں صدی کے ہندوستان کا سمبل قرار دے سکتے ہیں۔ میں نے اس ریاست کا نام چاند نگر تجویز کیا۔ اس میں بر صغیر کی مختلف ریاستوں کے کردار جمع کر دیے اور ان کے ارد گرد ایک ایسی داستان کا خاکہ تعمیر کیا جو ہندوستان کی اکثر ریاستوں کی سیاست کا محور بنی رہی۔ انگریز چاہتا یہ تھا جس مملکت اور جس ریاست میں اس کے قدم جا پہنچے ہیں اس کا والی کمپنی کا بندہ بے دام بن کر رہے، اور جب وہ مر جائے تو ہر جائز یا ناجائز ذریعہ سے حقوق وراثت انگریز کو منتقل ہو جائے۔ چاند نگر، جسے میں نے 18ویں صدی کے ہندوستان کا سمبل بنایا ہے، اگرچہ ایک مفروضہ مملکت ہے، لیکن چاند نگر میں ہندوستان کی بیشتر ریاستوں کا نقشہ ملے گا، یا پھر ہر ریاست چاند نگر نظر آئے گی۔ پورا ہندوستان ایک ہی درد مشترک میں مبتلا دکھائی دے گا۔ یہ ناول ایک تاریخی دستاویز ہے جس میں آپ کو اس دور کے ہندوستان کی جھلک اور انگریز کے کردار کی صحیح تصویر نظر آئے گی۔ ذرا تاریخ کے صفحات پلٹ کر دیکھیے، انگریز نے مختلف مملکتوں کے وارثوں پر کیسے کیسے الزام لگائے اور ان کے حق غصب کرنے کی خاطر کیا کیا شرمناک ہتھ کنڈے اختیار کیے۔ کلائیو کے فرزندوں اور وان ہسٹنگر کے جانشینوں نے جس طرح بر صغیر پر قبضہ جمایا اور اس سرزمین کے حکمرانوں اور باشندوں کے ساتھ جو ظالمانہ برتاؤ کیا، وہ تاریخ کا ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ یورپ اور بر صغیر کے درمیان تجارتی تعلقات کا آغاز دراصل بحری مہمات کا افسانہ سناتا ہے۔ جب یورپی ملاح نئی دنیا کی تلاش میں روانہ ہوئے، پرتگیزی ملاح واسکو ڈے گاما 15ویں صدی میں کالیکٹ کی بندرگاہ پر اترا۔ راجہ زمورر نے پرتگیزی سفارت کو عزت بخشی فیکٹری قائم کرنے کی اجازت دی۔ 3 سال کے بعد یہی فیکٹری قلعہ میں تبدیل ہو گئی اور کچھ عرصہ کے بعد گوا کی فصیل پر پرتگیزی پرچم لہرا رہا تھا۔ مہمانوں نے میزبان راجہ کے شاہی محلات تک نظر آتش کر دیے۔ شاہ گجرات نے پرتگیزیوں سے بحری جنگ لڑی مگر شکست کھائی۔ پرتگال کے ملاح سمندروں کے حکمران تھے، انہوں نے ہندوستان کے مغربی گھاٹ پر قیامت برپا کر دی۔ اکبر کے عہد فتوحات میں پرتگیزی سفیر انتونیو نے سلو کی بات چیت کی، جس کے نتیجہ میں صورت نے ہتھیار ڈال دیے۔ جہانگیر نے 1612 میں پرتگیزیوں سے معاہدہ کیا مگر انہوں نے عہد شکنی کی۔ سورت کی بندرگاہ کے قریب چند جہاز لوٹ لیے اور قلعہ پر قبضہ کرنا چاہا، مگر مغلوں سے شکست کھا کر گوا میں دبک گئے۔ 16ویں صدی تک اکیلا پرتگال بر صغیر کی تجارت کا اجارہ دار تھا، مگر 17ویں صدی کے آغاز میں ہالینڈ کے تاجروں نے بھی ہندوستان کا رخ کیا اور ولندیزی جہاز سامان تجارت ڈھونے میں مصروف ہو گئے۔ اب ولندیزیوں اور پرتگیزیوں میں تجارتی رقابت کے ساتھ بحری جھڑپیں بھی ہونے لگی۔ آہستہ آہستہ ولندیزی بھی ہندوستان کے ساحلوں پر قدم جمانے لگے۔ ہندوستان تو سونے کی چڑیا کے نام سے مشہور تھا، بھلا فرانسیسی اور انگریز کے پیچھے رہتے۔ ملکہ الزبتھ کے عہد میں انگریز تاجروں نے ایسٹ انڈیا کمپنی بنائی اور حکومت انگلستان کی اجازت سے تجارتی میدان میں کود پڑے۔ شاہ انگلستان جیمز اول کے عہد میں اس کا سفیر سر تامس راؤ جہانگیر کی حضور آگرہ پہنچا اور 3 سال تک مغل شہنشاہ کے دربار میں رہا۔ سر تامس راؤ نے حیرت انگیز کارنامہ سر انجام دیا۔ فریقین میں تجارتی روابط بڑھ گئے۔ انگریزوں کو سورت میں ایک فیکٹری اور اس کے ارد گرد فصیل بنانے کی اجازت مل گئی۔ شہنشاہ نے انہیں تجارت کی صنعت بھی عطا فرمائی۔ آگرہ، اجمیر، احمد آباد، گجرات اور بھڑوچ میں انگریزوں کی تجارتی کوٹھیاں قائم ہونے لگی۔ پرتگیزی مغربی گھاٹ پر جو اہمیت و حیثیت اختیار کر چکے تھے، اس کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہندوستانی مقبوضات کو اپنی موروثی جائیداد تصور کرنے لگے۔ چنانچہ جب شاہ انگلستان چارلس دوم نے ایک پرتگیزی شہزادی سے شادی کی تو وہ اپنے جہیز میں بر صغیر کا ایک جزیرہ بھی لے کر آئی، جس نے بعد میں بمبئی کی شکل اختیار کر لی۔ پرتگیزیوں کی طرح انگریزوں نے بھی مغربی گھاٹ پر ادھم مچایا اور ہندوستانی باشندوں پر مظالم توڑنے لگے۔ برہمن اورنگزیب عالمگیر کے دربار میں فریاد لے کر آئے۔ ادھر صوبہ دار نے بھی شکایت کی کیونکہ
انگریزوں نے باقاعدہ شورش و بغاوت پر کمر باندھ لی تھی اور بحری طاقت کے بل بوتے پر اپنے آپ کو ساحلی مقبوضات کا حکمران سمجھنے لگے تھے۔ اورنگزیب نے فوراً اپنے سپاہ سالار کو روانہ کیا، جس نے انگریزوں کو صورت میں شکست فاش دی اور متعدد فسادیوں کو گرفتار کر لیا۔ ہوش ٹھکانے لگے تو کمپنی کا ایک وفد مغل شہنشاہ کے دربار میں حاضر ہوا اور شورش و بدامنی کے جرم کا اقبال کر کے رحم کی درخواست کی۔ وہ گڑ گڑائے روئے اور عفو کرم کے طالب ہوئے۔ اورنگزیب نے ذیل کا فرمان جاری کیا۔ درخواست اس مضمون کی مابدولت کے ملاحظہ میں آئی کہ جس قدر فساد برپا ہوا اس کے ذمہ دار تم ہو، اور یہ کہ اس میں سراسر تم قصوروار ہو۔ تمہاری طرف سے مابدولت کے حضور ہمارے صوبہ داروں کے خلاف شکایت موصول ہوئی تھی۔ تمہیں یہ شکایت تھی مابدولت کے صوبہ داروں نے تمہارے ساتھ بدسلوکی کی۔ لازم تھا کہ شورش بپا کرنے سے پہلے تم مابدولت کو تمام واقعات کی اطلاع دیتے۔ اب چونکہ تم اپنے جرم کو تسلیم کرتے ہو، اس لیے گزشتہ واقعات کو معاف کر کے تمہاری درخواست منظور نہیں کی جاتی، بلکہ تمہاری التجا کے مطابق تمہیں ایک فرمان دیا جاتا ہے۔ مابدولت نے اسد خان کو بھیج دیا ہے کہ وہ فرمان مذکور صورت کے صوبہ دار کے پاس بھیج دے۔ جب یہ فرمان تمہیں موصول ہو تو اس کا احترام کرو، نیز آئندہ ایسی غلطی کا ارتکاب نہ کرو۔ ہمیشہ مابدولت کی خوشنودی کی امیدوار رہو۔ کیا اورنگزیب کے جانشین اس دبدبہ و جلال کے وارث بن سکے؟ اس کا جواب یقیناً نفی میں ہے، کیونکہ اگر ان میں حکمرانی کی صلاحیت ہوتی تو نہ تو بر صغیر کی مرکزیت فنا ہوتی، نہ ہی ملک چھوٹی چھوٹی خود مختار ٹکڑوں میں منقسم ہوتا، اور نہ انگریزوں کو سیاسی سازشوں کے جال بچھانے کا موقع ملتا۔ اورنگزیب کے کمزور جانشینوں کے عہد میں مغل سلطنت بڑی تیزی سے انحطاط و زوال کی منزلیں طے کرنے لگی اور بر صغیر میں متعدد حکومتیں قائم ہو گئیں۔ شمال مغربی علاقہ میں سکھ خالصہ راج کی تشکیل میں مصروف ہو گئے۔ جنوبی ہند میں مرہٹوں نے مثالی قوت و جمعیت فراہم کر لی۔ راجستھان کے راجواڑوں کو داخلی جھگڑوں ہی سے فرصت نہ تھی۔ اودھ کے حکمران جو شہنشاہ کی نیابت و وزارت کے سبب نواب وزیر کہلاتے تھے، مرکز کو چھوڑ کر سلطنت اودھ کے تحفظ کی فکر میں منہمک ہو گئے۔ نظام الملک آصف جاہ مغلوں کے آخری دور کی ایک نمایاں شخصیت ہے۔ اس نے مغل سلطنت کے ادبار و تنزل کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر ناکام و افسردہ ہو کر جنوبی ہند کی طرف چل دیا اور دکن کی مملکت قائم کر کے بیٹھ گیا، جو مغلیہ روایات کا نمونہ تھی۔ لیکن مرہٹوں کو نظام کی مملکت ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ وہ جنوبی ہند میں اپنے سوا کسی اور کو صاحب اختیار نہ دیکھنا چاہتے تھے۔ اس لیے مرہٹوں اور نظام کے درمیان ہمیشہ سیاسی رقابت کی آگ سلگتی رہی، جسے بعد میں انگریزوں نے رموز مملکت کے تحت خوب بھڑکایا۔ پھر جنوبی ہند کے نقشہ پر ایک نئی طاقت سلطنت خداداد میسور ابھری، جسے حیدر علی اور اس کے جانباز فرزند ٹیپو سلطان نے آزادی و حریت کا نشان بنا دیا۔ مرہٹے اس نئی طاقت کے بھی جانی دشمن بن گئے۔ جنوبی ہند کے حکمرانوں کی باہمی آویزشوں نے انگریزوں اور فرانسیسی جرنیلوں کو سیاسی مقاصد اور اقتدار حکومت کے حصول کی راہیں نظر آنے لگی۔ انہوں نے والیان ہند کو ایک دوسرے سے لڑانے ہی میں بہتری سمجھی۔ بنگال میں سراج الدولہ اگرچہ ایک مدبر حکمران تھا، لیکن انگریزی سازشوں نے میر جعفر ایسے ننگے آدم کو مارے آستین بنا دیا تھا۔ والیان ہند کے علاوہ غیر ملکی طاقتیں بھی جو بر صغیر میں تجارت کرنے آئیں اور پاؤں پسار کر بیٹھ گئی، اپنے آپ کو آزاد و خود مختار سمجھ رہی تھی۔ پرتگیزی مغربی گھاٹ کے اہم شہروں پر قابض و حکمران تھے، اور گوا، دمن، دیو کے علاوہ ساحلی بستیوں پر ان کا علم لہراتا تھا۔ فرانسیسی مدراس میں پانڈی کی نو آبادی قائم کر کے بیٹھ گئے تھے۔ 18ویں صدی میں انہوں نے چندر نگر، ماہی اور کاریکل پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ ولندیزی بھی بعض اہم بستیوں پر قابض و متصرف تھے۔ انگریزوں نے ایک طرف مغربی گھاٹ پر سورت، بھڑاج اور بمبئی میں تجارتی کوٹھیاں قائم کی، دوسری طرف مشرقی گھاٹ پر کلکتہ میں ایک قلعہ تعمیر کر لیا تھا۔ وسطی ہند میں بھی ان کا اثر و رسوخ جاری تھا۔ انگریز اور فرانس کی سیاسی کشمکش اور باہمی جنگ بر صغیر کی انگریزی اور فرانسیسی کمپنیوں پر بھی اثر انداز ہوئی۔ چنانچہ جب یورپ کے ساحلوں پر انگلستان اور فرانس کے درمیان مشہور جنگ 7 سالہ کا آغاز ہوا تو بر صغیر میں بھی دونوں حریف پوری وحشت و سربریت کے ساتھ ایک دوسرے کے مقابل صف آرا ہوئے۔ اس جنگ کا نتیجہ فرانسیسی گورنر دوبلے کی شکست و ناکامی اور انگریز شاطر کلائف کی فتح و کامرانی کی شکل میں نمودار ہوا۔ فرانسیسی کمپنی جو حکومت فرانس پر بوجھ بنی ہوئی تھی توڑ دی گئی، اور انگریزوں کا سب سے بڑا حریف اپنی صف لپیٹنے پر مجبور ہوا۔ اب ولندیزیوں نے انگریزوں کی تجارتی اجارہ داری کو اپنے لیے خطرہ سمجھا، بالخصوص اس وقت جب کلائیو اور انگریز امیر البحر واٹسن نے نواب سراج الدولہ والی بنگال کے خلاف میر جعفر سے سازش کر کے
غیر معمولی کامیابی حاصل کی، کلکتہ اور دریا ہگلی کی املاک کو لوٹا اور بنگال میں حیت حاکمہ حاصل کر لی، تو ولندیزی ایسٹ انڈیا کمپنی کے سیاسی اقتدار سے خوفزدہ ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے انگریزوں کی تجارتی اور سیاسی اجارہ داری توڑنے کے لیے سن 1759 کو ایک جنگی بیڑا دریا ہگلی میں داخل کر دیا۔ کلائیو نے غدار اعظم میر جعفر کی فوجوں کے اشتراک سے ولندیزی کو شکست دی۔ اب بنگال میں انگریزوں کو کوئی حریف باقی نہ تھا۔ آہستہ آہستہ انہوں نے مشرقی ہند پر تسلط جمایا اور بر صغیر پر انگریزی حکومت قائم کرنے کے لیے وسطی اور جنوبی ہند کی طرف بڑھنے لگے۔ انگریز گورنر اب حکمرانی اور جہاں بانی کے ولولے لے کر ہندوستان کے ساحلوں پر اترنے لگے تھے۔ مرکزی حکومت کی کمزوری اور والیان ریاست کی علیحدگی پسندی نے طوائف الملوکی پھیلا دی تھی۔ ان ایام میں انگریزوں کو سازشوں، سیاسی ریشہ دوانیوں، فوجی شورشوں اور ابلا فریبیوں کو پورا موقع ملا۔ انہوں نے طاقتور حکمرانوں کے ساتھ دوستی کے معاہدے کیے، کمزوروں کے خلاف سازشوں کے دام پھیلائے اور مختلف وعدہ خلافیوں، بد عہدیوں اور دسیسہ کاریوں سے ان کی ریاستوں اور املاک پر قابض ہوتے چلے گئے، تاکہ بر صغیر کمپنی سرکار شہنشاہ کی زبان میں گفتگو کرنے لگی۔ اگرچہ کئی لوگ انگریزی خطرہ کو محسوس کر رہے تھے، مگر بدنصیبی تو یہ تھی ہندوستانی حکمران داخلی جھگڑوں میں کمپنی سرکار کی حمایت حاصل کرتے اور اسے سیاسی مراحت دیتے رہے۔ اس طرح مرہٹہ ریاستیں، سلطان میسور اور سکھ اہم طاقتیں تھیں جنہیں زیر کر کے انگریز پورے برصغیر کا حاکم اعلیٰ بن سکتا تھا، مگر ملک میں صرف دو ذہن انگریزوں کے ناپاک ارادوں سے باخبر تھے۔ مرہٹہ وزیر نانا فرنویس، جسے موت نے مہلت نہ دی، دوسرے سلطان ٹیپو، جس نے ملک کو انگریزی تسلط سے آزاد کرانے کی خاطر تحریک حریت کا آغاز کیا، اور مرہٹہ مہاراجہ سندھیا جی کو خط لکھا کہ ہمیں آپس کے جھگڑے ترک کر کے سب سے پہلے انگریز کے خلاف خلاف و متحد ہو جانا چاہیے۔ شروع میں سندھیا نے اس تجویز کی حمایت کی، لیکن جب ٹیپو اور انگریزوں کے درمیان مارکا آرائی کا آغاز ہوا، مرہٹہ فوج اور نظام دکن کی سپاہ اس بطل حریت کے خلاف سبستہ تھی جس نے ہندوستان کی آزادی کا پرچم بلند کیا تھا۔ سلطان ٹیپو نے انگریزوں سے کامیاب جنگیں لڑی، کئی مرتبہ کمپنی کی فوجوں کو شکست دی، مگر انگریز کے سازشی ذہن نے صرف نظام اور مرہٹوں کو سلطان کے خلاف کھڑا نہیں کیا، بلکہ میسور میں بھی ایک غدار وزیر میر صادق کے ساتھ ساز باز کی۔ سلطان کو اس سازش کا علم اس وقت ہوا جب انگریزی فوجیں سرنگا پٹم کا محاصرہ ڈال چکی تھی، مگر کسی ذوف و شکست کا اظہار کرنے کے بجائے اس نے تلوار ہاتھ میں لی اور مردانہ وار مقابلہ کرتا ہوا شہید ہو گیا۔ سلطان ٹیپو کی شہادت ہندوستان کی تاریخی آزادی کا ایک جاگسل سانحہ تھا جس نے حریت پسندوں کی قوت توڑ دی۔ اس کی شہادت کے بعد انگریز کا مقابلہ کرنے والا کون؟ اب وہ بر صغیر کے حکمران اعلیٰ تھے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی سرکار انگلشوں میں تبدیل ہوئی اور انگریز ہندوستان کے سیاہ و سفید کے مالک بن بیٹھے۔ میرے سامعین، میں اسی دور کی خون آشام داستان آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ یہ تو پیش لفظ تھا جس نے رلا دیا ہے تجھے، ٹھہر ابھی داستان باقی ہے۔ معزز سامعین حضرات، بقیہ آئندہ۔ اللہ حافظ۔